خلیج کی سیاست میں کچھ اتحاد ایسے ہوتے ہیں جو پتھر پر لکیر کی طرح لگتے ہیں، جیسے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات۔ طویل عرصے سے یہ دونوں ملک ایک جان دو قالب سمجھے جاتے تھے، لیکن کیا ہوتا ہے جب اس پتھر پر دراڑیں پڑنا شروع ہو جائیں؟ حال ہی میں سعودی میڈیا میں امارات کے لیے غداری جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ ایسی زبان ہے جو میرا خیال ہے 2017 کے قطر بحران کے بعد سے خطے میں نہیں سنی گئی۔ آج ہم اسی تبدیلی کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس BBC اردو کی ایک بہت تفصیلی رپورٹ ہے جو ان دو بھائیوں جیسے اتحادیوں کے درمیان بڑھتی ہوئی رقابت کی کہانی بیان کرتی ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ مکمل ہم آہنگی کی یہ شراکت داری اب مفادات اور جسے کہتے ہیں حساب کتاب پر مبنی تعلق میں کیوں بدل رہی ہے۔ یہ صرف سیاست نہیں، یہ ایک نئی نسل کی قیادت، بڑے عزائم اور خطے کے مستقبل کی جنگ ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی اختلاف نہیں ہے، یہ دراصل دو الگ الگ ویژن کا ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف سعودی عرب ہے جو اپنے تاریخی کردار سے نکل کر خطے کی سب سے بڑی معاشی اور سیاسی طاقت بننا چاہتا ہے۔ دوسری طرف متحدہ عرب امارات ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے اس خطے کا سب سے متحرک اور با اثر کھلاڑی رہا ہے۔ آج ہم 3 بڑے میدانوں کا جائزہ لیں گے جہاں یہ مقابلہ سب سے زیادہ واضح ہے۔ پہلا، یمن کا جنگی محاذ۔ دوسرا، پورے خطے پر اثر و رسوخ قائم کرنے کی دوڑ۔ اور تیسرا، سب سے اہم، معاشی بالادستی کی جنگ۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے یمن سے، ہے نا؟ رپورٹ کے مطابق وہیں پر یہ دراڑیں سب سے پہلے نظر آنا شروع ہوئیں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جنگ تو دونوں نے مل کر شروع کی تھی، پھر ایسا کیا ہوا کہ راستے الگ ہو گئے؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ دیکھیں، شروع میں مقصد ایک تھا، ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کو روکنا اور یمن کی حکومت کو بحال کرنا۔ لیکن رپورٹ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے جلد ہی اپنا الگ کھیل شروع کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جنوبی یمن اپنی اسٹریٹجک بندرگاہوں اور طویل ساحلی پٹی کے ساتھ ان کے لیے سونے کی کان ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو ان کا مقصد جنگ جیتنے سے زیادہ اپنے اسٹریٹجک ایسٹس محفوظ کرنا بن گیا؟ بالکل، انہوں نے وہاں علیحدگی پسند قوتوں کی حمایت شروع کر دی، یعنی وہ گروہ جو جنوبی یمن کو ایک الگ ملک بنانا چاہتے ہیں۔ تکنیکی طور پر یہ سعودی عرب کے اتحادی نہیں تھے، بلکہ یمنی حکومت کے خلاف تھے۔ اس نے سعودی عرب کے لیے ایک بہت بڑی مشکل پیدا کر دی۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے، مطلب آپ اپنے اتحادی کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں اور وہیں آپ کا اتحادی آپ کے دشمنوں کو نہیں بلکہ آپ کے دوستوں کو کمزور کر رہا ہے۔ رپورٹ میں اس پر سعودی نقطہ نظر کیا ہے؟ رپورٹ میں سعودی مصنف سلیمان العقیلی کا ایک بہت اہم نقطہ نقل کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب یہ جنگ اپنی قومی سلامتی کے لیے لڑ رہا تھا، ایران کے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے، لیکن امارات نے جنوبی علاقوں میں ایک اندرونی محاذ کھول کر جنگ کا رخی موڑ دیا۔ اس سے نہ صرف یمنی حکومت کمزور ہوئی بلکہ بالواسطہ طور پر حوثیوں کو فائدہ پہنچا۔ واو، یعنی سعودی عرب کے نقطہ نظر سے یہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف تھا؟ سفارتی زبان میں تو ایسے ہی سمجھا جائے گا۔ اور جب متحدہ عرب امارات نے 2019 میں یمن سے اپنی افواج کو واپس بلانے کا اعلان کیا تو یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ سعودی عرب نے عوامی سطح پر تو اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، لیکن ساتھ ہی ایک بیان بھی جاری کیا کہ اتحاد کی اجازت کے بغیر کسی فریق کو فوجی مدد نہیں دی جانی چاہیے۔ یہ بظاہر ایک عام سی بات لگتی ہے، لیکن سفارتی حلقوں میں یہ ایک واضح وارننگ تھی۔ مطلب کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ بالکل، لیکن کہانی اتنی یک طرفہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ رپورٹ میں یقیناً دوسرا موقف بھی ہوگا۔ امارات کی حمایت کرنے والوں کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ رپورٹ میں یمن کی سدرن یوتھ کونسل کے سربراہ خطاب احمد کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب الزامات جھوٹ اور کردار کشی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امارات ہی وہ ملک تھا جس نے زمینی محاذ پر ہمارے ساتھ جنگ لڑی اور قربانیاں دی۔ ان کے مطابق امارات نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا جب باقی سب پیچھے ہٹ رہے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے جنوبی یمن میں مقامی طور پر بہت گہرے تعلقات بنا لیے ہیں، اور یہی ان کی اسٹریٹجی کا مرکز ہے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ انہوں نے حضرمت اور المہرا جیسے وسائل سے مالا مال صوبوں میں مقامی گروہوں کے ساتھ مضبوط اتحاد قائم کیے ہیں۔ اس سے انہیں نہ صرف مقامی حمایت حاصل ہوئی بلکہ اہم بندرگاہوں اور سمندری راستوں پر بھی اسٹریٹجک برتری ملی۔
یہ صرف یمن کی جنگ نہیں رہی، یہ بحیر عرب اور بحیر عرب پر کنٹرول حاصل کرنے کی ایک بڑی بساط کا مہرہ بن گئی۔ تو یہ شطرنج کی بساط صرف یمن تک محدود نہیں رہی، یہ مقابلہ پھیل کر بحرۂ احمر اور قرن افریقہ تک جا پہنچا ہے۔ رپورٹ میں سوڈان کی مثال دی گئی ہے، جو ایک اور بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ جی، اور سوڈان کا معاملہ شاید یمن سے بھی زیادہ واضح طور پر اس رقابت کو سامنے لاتا ہے۔ وہاں صورتحال یہ ہے کہ فوج اور ایک نیم فوجی دستے، جسے ریپڈ سپورٹ فورسز یا RSF کہتے ہیں، کے درمیان خانہ جنگی چل رہی ہے، اور طویل عرصے سے ابوظبی پر الزام ہے کہ وہ RSF کی حمایت کر رہا ہے، اگرچہ وہ اس کی تردید کرتے ہیں۔ اور سعودی عرب اس معاملے میں کہاں کھڑا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں مقابلہ کھل کر سامنے آیا۔ رپورٹ کے مطابق حال ہی میں سعودی عرب اور امریکہ نے سوڈانی فوج کو جنگ بندی کا ایک نیا منصوبہ پیش کیا، اور اس منصوبے پر بات چیت کے لیے جو اجلاس ہوا اس میں متحدہ عرب امارات کو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا سفارتی اشارہ تھا۔ یہ تو سیدھا سیدھا پیغام ہے کہ آپ اس کھیل سے باہر ہیں۔ بالکل، اور اس پر رپورٹ میں ایک سوڈانی تجزیہ کار مکاوی مالک کا ایک بہترین تبصرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چھپ کر کھیلنے کے دور کا خاتمہ ہے۔ ان کے مطابق یہ ریاض کی طرف سے سوڈان کے معاملات کو اپنے ویژن کے مطابق مستحکم کرنے کی ایک شعوری کوشش ہے، جس میں ابوظبی کے کردار کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو ہم یمن میں پراکسیز کی لڑائی دیکھ رہے ہیں، سوڈان میں سفارتی طور پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش۔ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ آخر مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اثر و رسوخ اور کنٹرول۔ اسٹریٹجک مقامات، بندرگاہیں اور بین الاقوامی سمندری گزرگاہیں، یہ سب 21ویں صدی کی معیشت اور طاقت کے لیے بہت اہم ہے۔ رپورٹ واضح کرتی ہے کہ اگرچہ بحیرہ احمد میں جہاز رانی کی حفاظت جیسے معاملات پر دونوں کے مفادات مشترک ہو سکتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کس ملک کی کمپنی فلاں بندرگاہ چلائے گی یا کس ملک کو سرمایہ کاری کا ٹھیکہ ملے گا، تو وہاں یہ دونوں شدید حریف ہیں۔ اور یہ رقابت صرف سیاست اور پراکسی جنگوں تک محدود نہیں ہے، اب یہ معاشی میدان میں بھی آ چکی ہے، اور شاید یہاں مقابلہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ سعودی عرب کا ویژن 2030 تو لگتا ہے جیسے متحدہ عرب امارات کے پورے معاشی ماڈل کے لیے ایک براہ راست چیلنج ہے۔ یہ ایک معمولی چیلنج نہیں، یہ ایک طرح سے معاشی جنگ کا اعلان ہے۔ اب دیکھیں، کئی دہائیوں سے دبئی اور ابوظبی اس خطے کے لیے تجارت، سیاحت اور فائنانس کا مرکز رہے ہیں۔ دنیا کی ہر بڑی کمپنی کا علاقائی ہیڈ کوارٹر دبئی میں ہوتا تھا۔ ویژن 2030 سعودی عرب کی طرف سے ایک بہت بڑی کوشش ہے کہ وہ تیل کی معیشت سے نکل کر اس خطے کا نیا مرکز بن جائے۔ اور وہ یہ کر کیسے رہے ہیں؟ کیا یہ صرف بڑے بڑے منصوبوں کا اعلان ہے یا عملی اقدامات بھی ہو رہے ہیں؟ عملی اقدامات ہو رہے ہیں، بہت ٹھوس اقدامات۔ رپورٹ میں اس مقابلے کی کئی مثالیں ہیں۔ سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ سعودی عرب نے ملٹی نیشنل کمپنیز کو واضح طور پر کہہ دیا ہے۔ اچھا، کیا کہا ہے؟ کہ اگر آپ کو سعودی حکومت کے ساتھ کاروبار کرنا ہے تو آپ کو اپنا علاقائی ہیڈ کوارٹر 2024 تک ریاض منتقل کرنا ہوگا، ورنہ آپ کو ٹھیکے نہیں ملیں گے۔ یہ دبئی کے بزنس ماڈل پر سیدھا حملہ ہے۔ یہ تو بہت جارحانہ حکمت عملی ہے۔ اس کے علاوہ اور کن شعبوں میں مقابلہ نظر آ رہا ہے؟ ہر شعبے میں ٹیکنالوجی اور فنانس کی بڑی بڑی عالمی کانفرنسوں کی میزبانی پر مقابلہ ہے۔ سیاحت کے شعبے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ ہے، حتیٰ کہ اوپیک پلس کے اجلاسوں میں بھی تیل کی پیداوار اور قیمتوں پر ان کے درمیان اختلافات کی خبریں آتی رہی ہیں۔ یہ ایک ہمہ جانبے مقابلہ ہے۔ رپورٹ میں ان کی بیرون ملک سرمایہ کاری کی ترجیحات کے بارے میں بھی کچھ بتایا گیا ہے؟ کیا وہاں بھی کوئی فرق ہے؟ جی، اور یہ فرق بہت دلچسپ ہے۔ رپورٹ کے مطابق امارات کی توجہ افریقہ، یمن اور قرن افریقہ میں اسٹریٹجک اثاثے خریدنے پر ہے، جیسے بندرگاہیں اور لاجسٹکس کے نیٹ ورکس، جبکہ سعودی عرب اپنا زیادہ تر پیسہ ملک کے اندر بڑے بڑے منصوبوں جیسے نیوم سٹی اور صنعتی ترقی پر لگا رہا ہے۔ وہ پہلے اپنا گھر مضبوط کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا خود ان کے پاس آئے۔ اس ساری صورتحال کا بہترین خلاصہ رپورٹ میں سعودی کارکن فیصل الشہری کے ایک کال سے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امارات نے مشرق وسطی میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور مشرق و مغرب کے درمیان روابط پر کنٹرول حاصل کرنے کا سب سے کامیاب ماڈل پیش کیا، لیکن اب سعودی عرب توانائی پر مبنی اپنے روایتی کردار سے نکل کر عالمی سپلائی چین میں اپنی پوزیشن دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل صحیح خلاصہ ہے۔ یہ ایک کلاسک بزنس کیس کی طرح ہے۔ متحدہ عرب امارات ایک قائم شدہ، کامیاب اور پھرتیلا برانڈ ہے۔
سعودی عرب ایک بہت بڑا وسائل سے مالا مال نیا کھلاڑی ہے جو مارکیٹ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور پورا مشرق وسطی ان کا میدان جنگ ہے۔ اچھا، تو ایک طرف غداری کے الزامات، یمن اور سوڈان میں پراکسی جنگیں اور کھلی معاشی رقابت، یہ سب سن کر تو لگتا ہے کہ ان کے تعلقات مکمل طور پر ٹوٹنے کے قریب ہوں گے، لیکن رپورٹ کے مطابق وہ اس سب کو سنبھالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، اور یہی صورتحال کو مزید پیچیدہ بناتا ہے۔ کوئی بھی فریق تعلقات کو مکمل طور پر ختم نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا نقصان دونوں کو ہوگا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے باقاعدہ ایک بیان جاری کیا جس میں سعودی عرب کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک شراکت داری پر قائم رہنے کا اعادہ کیا گیا۔ عوامی سطح پر وہ اب بھی اتحاد کا تاثر دینا چاہتے ہیں۔ اور وہ شیخ تہنون بن زائد والا واقعہ بھی تو ہے۔ رپورٹ میں اس کا ذکر ہے کہ کچھ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ سعودی عرب نے ان کا استقبال کرنے سے انکار کر دیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا سفارتی تھپڑ ہوتا۔ جی، یہ ایک بہت بڑی خبر تھی، لیکن فوری طور پر سعودی وزیر اطلاعات نے اس کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ سعودی عرب ان کا اپنا گھر ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پردے کے پیچھے چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو، عوامی سطح پر وہ تعلقات کو معمول پر دکھانے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں۔ یہ ایک طرح کا ڈیمیج کنٹرول ہے۔ تو پھر اس اختلاف کی اصل نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ دشمنی ہے، رقابت ہے، یا صرف ایک وقتی غلط فہمی؟ اس کا بہترین جواب رپورٹ میں سعودی صحافی داؤد الشریان کے الفاظ میں ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اختلاف ضرور ہوا ہے مگر قطع تعلقی نہیں ہوئی۔ یعنی یہ طلاق نہیں ہے، لیکن اب یہ وہ پہلے جیسی محبت کی شادی بھی نہیں رہی۔ یہ تعلقات اب مکمل ہم آہنگی پر نہیں بلکہ خالصتاً حساب و کتاب اور مفادات پر مبنی ہیں۔ وہ کچھ شعبوں میں شراکت دار ہیں اور باقی تمام شعبوں میں سخت حریف۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خلیج کا جو سب سے مضبوط اتحاد سمجھا جاتا تھا، وہ اب ایک بہت ہی پیچیدہ مقابلے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ مقابلہ یمن کے میدان جنگ سے لے کر سوڈان کی سفارتکاری اور عالمی معیشت کے میدانوں تک پھیلا ہوا ہے۔ بالکل، اور رپورٹ کا جو بنیادی سوال ہے وہ اب بھی ہمارے سامنے ہے۔ کیا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا اتحاد اپنے درمیان اس بڑھتے ہوئے مقابلے کو قابو میں رکھ پائے گا، یا خطہ ایک نئی قسم کی کشیدگی کے دہانے پر کھڑا ہے؟ ایک بات تو واضح نظر آ رہی ہے کہ خلیج میں غیر مشروط اور مکمل ہم آہنگی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اس کی جگہ ایک زیادہ مسابقاتی، زیادہ عملیت پسند اور مفادات پہ مبنی تعلق نے لے لی ہے۔ یہ خطے کے لیے ایک نیا معمول ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نکتہ، یہ پوری گفتگو جو اس رپورٹ پر مبنی ہے، ریاستوں، شہزادوں اور ان کے بڑے بڑے منصوبوں کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن اس سب کا خطے کے عام لوگوں کے لیے کیا مطلب ہے؟ جب یہ دو بڑی طاقتیں یمن اور سوڈان جیسی جگہوں پر اثر و رسوخ کے لیے مقابلہ کرتی ہیں، تو ان ممالک کے استحکام اور مستقبل پر اس کے طویل مدتی اثرات کیا ہوں گے جو اس بڑی بساط کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں؟